شاہ جی آئے ہیں جی. ہلو. ہاں جی، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس جی سر ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. میں اصل میں اتفاق سے میں نے دیکھا نہیں، میں بھی اپنے ابھی لائف تھا کچھ دیر پہلے. ہاں ہاں تو ہاں, میں نے دیکھا تھا آپ کا لائیو تھوڑا سا, میں نے مگر زیادہ نہیں دیکھا اس ٹائم, میں خود سٹارٹ کرنا تھا پھر. ہاں، اچھا. تو وہ کئی دفعہ مجھے پتا. اچھا، اب آپ سے پھر آج کے دن آپ کی ہمیشہ ہوتی ہے؟ ہاں آج کے دن ہمیشہ ہوتی ہے, اوکے سیٹرڈے ٹھیک اور ہے. ویڈنسڈے آج کل چل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے, اب آپ بھی سمجھتے ہیں پاکستان کو سارا, جی، کیا لوگ بچوں کو مولویوں سے نہیں بچاتے اپنوں کو؟ جو میں نے دیکھا ہے اس میں تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ شاید ڈرتے ہیں. بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی تھی، بچے آ کے کمپلین کرتے ہیں اپنے گھروں میں کہ مجھے جو ہے مولوی نے مارا ہے، یا مجھے میرے ساتھ اس نے یہ کیا وہ کیا ہے. اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور دیکھا ہے، ایک فیملی کو میں جانتا ہوں جس کے بچے کے ساتھ جو نا، اچھا وہ بچہ ڈر کے یا شرم کے مارے یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی، بلکہ وہ یہ کہتا تھا مجھے مارتے بہت سخت ہے. وہ اس بارے میں ڈر کے کہہ بھی نہیں پا رہا تھا شرم کے مارے کہ اس کے ساتھ جو ہے. وہ تو ہمیں بعد میں اس کے جو دوسرے دوستوں نے بتایا کہ یہ اس کے ساتھ مولوی کرا، تو ہم نے اس کے پھر گھر والوں کو کہا تو وہ ہم پہ الٹا غصہ ہو گئے. ہم اچھا. 2-3 کہے نا کہ بھائی آپ اس کو دیکھیں، وہ ہم پہ الٹا غصہ ہو گیا کہ تم جو ہے نا، تم اس طرح کے، تمہارے ذہن گندے، تم اس طرح کی گندی باتیں سوچتے ہو. اور چونکہ ہم مسجد وغیرہ میں اتنا جاتے نہیں تھے تو اس کا ہم پہ بھی یہ ہوتا تھا کہ جی یہ بڑے ایسی فضول سے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ خاص طور پہ جو ہمارے رورل جو دیہاتی علاقے نا، وہاں تو یہ بہت زیادہ، وہاں پر ابھی جو مولوی کا جو کنٹرول ہے ان کے اذہان پہ لوگوں کے، وہ بہت سخت ہے. اور شاید اب جب جا کے یہ ٹیکنالوجی جب یہ آنی شروع ہوئی، جب یہ ویڈیوز بننی شروع ہو گئی ہیں لوگوں کی، اور وہ پھر جب پھیل جاتی ہے تو شاید اس کا کچھ ڈر ہو، شاید ٹیکنالوجی اس معاملے میں آ کے کچھ ہماری ہیلپ کرے. لیکن ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو، کیونکہ یہ اس حد تک ریمپنٹ ہے یہ مسئلہ، اس حد تک اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ جس طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہیں جب، تو آپ یہ ہاں سوچیں کہ یہ تو دیکھیں نا, یہ ویڈیوز ہے. بہت بڑا انڈیکیٹر ہے نا. ظاہری بات ہے جو ویڈیو پہ تو شاید کوئی 10,000 میں سے ایک واقعہ ویڈیو پہ آتا ہو, باقی ہاں تو یا سب نہیں. ہاں، تو آپ یہ سوچیں کہ جتنا یہ کتنا زیادہ ہوتا ہوگا. مطلب میں کہتا ہوں میرے سابقہ خدا کا شکر ہے کہ میں کبھی کسی مدرسے نہیں گیا کہ یا میرے والدین کم از کم اس معاملے میں تھے کہ انہوں نے مجھے کبھی فورس نہیں کیا. لیکن جس طریقے سے مجھے لگا میں بتا رہا تھا نا, جو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا تو ماں سامنے بیٹھی رہتی, مولوی کے سامنے بیٹھی رہتی تھی ماں. میں آتا تھا وہ اٹھ کے چلی جاتی تھی. کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ میرے ساتھ وہ بیٹھی رہی ہو. دونوں بیٹیوں کو میں پڑھاتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ دونوں بچیوں کو وہ قرآن بھی پڑھانے آتا تھا, مگر ماں سامنے بیٹھتی تھی, بالکل سامنے, جہاں سے مولوی نظر آتا تھا. پتہ نہیں, مطلب میں تو سوچتا تھا کہ وہ مولوی کو انسلٹ نہیں فیل ہوتی ہوگی کہ ہاں بھائی یہ سامنے کیوں بیٹھی رہتی ہے. اور یہ چیز میں نے دیکھی تھی خود, اور میں بڑا حیران تھا اس بات پہ. میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر بھی میں نے بتایا کہ دیکھو جی وہ یوں کرتی ہے. تو ایون کہ میری ماں کہہ رہی تھی کہ ہاں بھائی بالکل ٹھیک کرتی ہے, اگر میں ہوتی تو میں بھی یوں ہی کرتی. تو یہ بات ہے کہ چلے یہ تو اچھا کچھ اگر کچھ ہاں, لوگ اس بارے میں وہ بھی سوچتے بہت ہیں. پڑھی لکھی خاتون تھی, اس کا خاوند بھی بڑا پڑھا لکھا تھا, پڑھے لکھے لوگ تھے وہ, تو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. نہیں تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے, مجھے تو یہ امید ہے کہ اب جو ٹیکنالوجی جیسے ہمارے پاس ہے, ہر ایک آدمی کے پاس موبائل فون آ گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایفیکٹ پڑے گا ٹیکنالوجی کا ان واقعات کو کم کرنے میں, یا کم از کم لوگوں کے ذہنوں میں اتنی نفرت پیدا ہوگی ان چیزوں سے کہ ایک تو وہ تھوڑے سے مذہب سے تھوڑے سے دور ہوں گے, پلس کہ ان مولویوں کی جو کنٹرول, جو طاقت ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں پھر کم ہوگی. آپ کے خیال سے آپ کو لگتا ہے سر؟ سر دیکھیں, یہ جو ایک چائلڈ ابیوز والا جو ایشو ہے نا, اس کی وجہ سے اس مولوی سے لوگ متنفر تو ہو رہے ہیں نا دن بدن. میں نہیں سمجھتا, اب میں بھی ایسے لوگوں کو پاکستان میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹیوں کو یا بچوں کو مولویوں کے پاس سپارہ پڑھانا انہوں نے بند ہے ٹوٹل. کسی عورت کو ڈھونڈتے ہیں وہ جو پڑھاتی ہو, اس کے پاس بچوں کو بھیجتے ہیں, یا پھر وہ محلے میں کوئی نہ کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے جو کہ سپارہ پڑھا دیتی ہے, کوئی حافظہ ہوتی ہے کوئی, اس کے پاس لوگ آج کل جو میں نے دیکھا ہے وہ بھیجنا پسند کرتے ہیں. مولویوں کا لوگوں نے مسئلہ ختم کر دیا. یہاں پھر اسلام آباد میں, لاہور میں, بڑے شہروں میں تو یہ کام شروع ہے. آن لائن مولوی ہاں پاکستان میں بیٹھا ہی آن لائن پڑھا رہا ہے. بالکل. اب جیسے اگر ٹھیک آپ ہے. مولوی ہیں, آپ جو درس دے رہے ہوتے ہیں, آپ جو اپنے الہات کا خطبہ دے رہے ہیں,
اور بہت سے بچے اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ہوپ فلی. تو میرا خیال میں یہ اچھا طریقہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ہے پھر تو بغیر فزیکل کانٹیکٹ کے. مگر یہ ہے نا کہ یہ چیز یہ مولویوں کا کہ مولوی ننگا تو ہو رہا ہے اصل میں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ مولوی اب اگر مولوی کا 2000 فالوور ہے تو کسی ایک کے سامنے ننگا ہوگا نا, باقی کا 1999 کو تو نہیں پتا نا کوئی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ مولوی جب اس کام میں پکڑے جاتے ہیں تو لوگ خود چھپاتے ہیں. یہ تو میں فرسٹ ہینڈ آبزرور ہوں اس بات کا. میں بھی ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسلام آباد رہتا تھا G9, ادھر گورنمنٹ کے فلیٹس ہوتے تھے, وہاں پہ میں رہتا تھا. تو کیا تھا جی, وہاں پہ ایک مولوی تھا جو بچوں کو سپارہ پڑھایا کرتا تھا. اس مولوی کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ ایک بچی تھی اس کی وہ ٹانگوں میں چونٹیاں کاٹتا تھا. ٹھیک, یہ بات جب مشہور ہوئی تو پھر وہ اس عورت نے اور آدمی نے جو اس کے ماں باپ تھے انہوں نے ایک دن مولوی کو, اس عورت کو میں نے خود دیکھا, اس نے داڑھی سے مولوی کو پکڑا ہوا تھا. وہ دونوں اس مولوی کی پھینٹی لگا رہے تھے. اس ٹائم تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, کوئی ویڈیو نہیں بنا. آج کل جب بھی ایسا کام ہوتا ہے لوگ ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ مولوی جو ہے نا وہ پھر کم از کم پھر اس علاقے میں منہ دکھانے جوگا نہیں رہتا. اور وہ مولوی پھر وہاں سے بھاگ گیا تھا, پھر وہ وہاں پہ نہیں پڑھاتا تھا کبھی بھی. تو یہ حساب ہے, یہ تو کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ لوگوں نے ادھر گند مچایا ہوا ہے مولویوں نے, آج سے نہیں, یہ تو آج سے کوئی 20-25 شاید کو آلموسٹ 30 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, پون یہ کچھ بھی نہیں آیا تھا. یہ کہتے ہیں نا آج یہ الزام پون کو دیتے ہیں, اور بھائی کوئی پون نہیں تھا جب یہ کام ہو رہے تھے. وی سی آر کسی کے گھر ہوتا تھا, 90s کی بات ہے. جس گھر وی سی آر ہوتا تھا لوگ کہتے تھے وہ جی انہوں نے وی سی آر رکھا ہے, وہ بڑے خراب لوگ ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی پاکستان میں, یہ بڑا بڑی کامن سی بات تھی. جس گھر وی سی آر ہوتا تھا لوگ کہتے تھے کہ بھائی وہ جی بڑے خراب لوگ ہیں, وی سی آر رکھا, کیونکہ وہ ویسی فلمیں دیکھتے ہوں گے جس طرح کی مشہور تھیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب ایک بات ہے کہ ہر گھر تو ہوتا بھی نہیں تھا, تو اس مولوی کو کہاں سے گرمی چڑھی ہوئی تھی. یہ تو ہم بچے تھے اس ٹائم, شاید میں کوئی 6-7 سال کی عمر کا ہوں گا جب یہ بات میں نے سنی تھی. اس ٹائم شاید بڑی یاد ہے, 10 کا ہوں گا, مجھے اب یاد تو نہیں ہے ظاہری بات ہے ایگزیکٹلی یہ کب کی بات ہے. تو یہ کام جب ہو رہے تھے اس ٹائم, تو اس ٹائم کون سا انٹرنیٹ پون تھا. آج تو پون ہب کو اور کسی کو اور پون ویب سائٹس کو آپ الزام دے سکتے ہیں. اس وقت کیا تھا, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, پھر بھی یہ کیوں ہو رہا تھا. تو وہ مولویوں کو واقعی یہ بات لوگوں نے سنی ہے, پنجاب میں عام ہے یہ بات, مجھے نہیں پتا سندھ میں یا کہیں اور کیسے ہوتی ہوگی. اب کے پی کے میں بھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں کتنے مدرسے ہیں, پاکستان کے آدھے سے زیادہ مدرسے تو کے پی کے میں ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کتنا یہ کام زیادہ ہے, وہاں پہ یہ زیادہ, چلیں باقی صوبوں میں بھی میں کہتا ہوں ہے, مگر نسبتاً کے پی کے میں یہ کام زیادہ ہے. تو کیوں زیادہ ہے, وہاں پہ اسلامیات بھی زیادہ پڑھائی جاتی ہے. دوسری بات ہے عورت سیگریگیٹڈ بھی تو بہت ہے نا, عورت تو آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی کے پی کے میں. نکلتی ہے تو شٹل کاک برقع پہن کے نکلی ہوئی ہے باہر, اور وہ کیا کرے گا, اس کو کوئی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی پھر یہ ہے کہ پھر انہوں نے مردوں سے ہی کرنا ہے. یہ سوسائٹی تو ہنڈریڈز آف ایئرز سے اس طرح سیگریگیٹڈ آ رہی ہے, پٹھان جو کمیونٹی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ پھر یہی ہونا ہے, رزلٹ یہی نکلنا ہے. بائی سیکشولیزم اس قسم کا, چائلڈ ابیوزنگ بائی سیکشولیزم جو ہے وہ نکلنا. تو اس سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے غالب بھائی, یہ جو کیتھولک پریسٹ جو بچوں کے ساتھ ابیوز کرتے تھے, انہوں نے بھی تھوڑا تو نہیں کیا نا. ہاں, تو وہ کیا اس کا بھی کوئی اسی طرح اب, لیکن اس کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ کسی ایسی سیگریگیٹڈ سوسائٹی میں رہے. ٹھیک ہے, وہ رہے ہیں, وہ انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوا کہ جی ہم نے جو ہے وہ عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا, اور ایک آلموسٹ ان نیچرل ان کا بیہیویئر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم شادی نہیں کریں گے, ہم بڑے پیور رہنا چاہتے ہیں, بلا 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 بلا. لیکن وہاں پر بھی بچوں کے ساتھ جو میرا خیال ہے جو ابیوز ہے وہ بھی کافی تھا, یا ابھی بھی ہے, ابھی بھی ہوگا. دیکھیں, ایک تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, پیپل سن اس کا نام ہے, آرام سے انٹرنیٹ پہ کسی کو بھی مل جائے گی, بڑی زبردست کتاب ہے. اس کے اندر یہ پورے کا پورا جو کیتھولک چرچ کے کرتوت تھے وہ لکھے ہوئے تھے سارے. آپ کو پتا 70s کے اندر تو امریکہ کا جو کیتھولک چرچ تھا اس میں ایک ایسا وبال آیا ہوا تھا کہ بہت سارے, جو کہتے ہیں کہ ایک سروے ہوا تھا جس کے مطابق 50% کے قریب, 40 سے 50% کے قریب جو پریسٹ تھے وہ سارے کے سارے چائلڈ ابیوز میں مصروف تھے. ٹھیک ہے, ایون کہ بہت سارے جو ہومو سیکشولز تھے انہوں نے بھی یہ جوائن کیا ہوا تھا, سیلیبیسی اور چرچ کا سارا سلسلہ. ٹھیک ہے, سیلیبیسی کی جو واو ہے نا بیسیکلی ان نیچرل ہے. جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے کبھی شادی نہیں کرنی. ہوتا کیا ہے
کہ شاید آپ کبھی زندگی میں جب آپ جوان ہوتے ہیں آپ کے بڑے آئیڈیلز جو ہے نا وہ بڑا آئیڈیلزم آپ کا ہائٹ پہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں جی آپ ایک پریسٹ بن جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ کیتھولک فیملیز میں پریسٹ بننے کا جو سب سے بڑا مصرف ہے وہ یہ ہے انفلوئنس. ایون کہ اگر آپ پاکستان کا کیتھولک چرچ بھی دیکھیں نا تو جو بھی کوئی فادر وغیرہ بن جاتا ہے نا وہ اس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر, وہ اپنی باقی کی فیملی کو اوپر اٹھاتا ہے. سوری تو یہ کام ہوتا ہے. پھر اب ایک چیز ہے کہ پاکستان میں جتنا میں نے دیکھا کہ جو کیتھولک پریسٹ ہیں ایون کہ جو پروٹیسٹنٹ پریسٹ ہیں ان کے بھی کام جو ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ نارملی ایسے گھر ہی ڈھونڈتے ہیں جدھر انہیں کوئی لوز بال مل جائے. ٹھیک ہے, وہ خاتون عام طور پہ ایسے گھروں میں گھسے رہتے ہیں جس گھر میں ان کو پتا ہے نا کہ ادھر ہمیں کوئی چانس نہیں ملنا, وہاں پہ وہ نہیں جائیں گے. جن گھروں میں ان کو پتا ہے نا کہ کوئی انہیں مل جاتا ہے چانس اس طرح کا, میں سب کا نہیں کہتا مگر اس طرح کے پریسٹ میں نے دیکھے ہیں اور سنا بھی بہت زیادہ ہے کہ جو کہ یہ کام جو ہے نا کرتے تھے, ایسے گھر ڈھونڈتے ہیں جدھر پہ انہیں کوئی عورت ایسی مل جائے. ٹھیک ہے, پھر دوسری طرف جو کیتھولک چرچ جو یو ایس کا تھا اس میں چائلڈ ابیوز کا ایک پورا سرکٹ چلا تھا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سیلیبریسی کی واو جو ہے کہ جی ہم نے کبھی شادی نہیں کرنی, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں. حالانکہ کرسچینٹی میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی شادی کرنی چاہیے ضرور, مگر کیتھولکس جو ہیں, اور کیتھولکس میں بھی آج نہیں ہے, تقریباً 13ویں صدی میں جا کے یہ کام شروع ہوا. 13ویں صدی سے پہلے کیتھولک پریسٹ جتنے بھی ہوتے تھے وہ سارے میرڈ ہوتے تھے. ہاں شادی کرتے تھے بالکل. یہ میرے خیال ہے ایک سینٹ الیگزینڈر تھا جس نے یہ کام شروع کرایا تھا کہ یہ کرایا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ سیکشول فرسٹریشن جو ہے نا وہ ایک ریئل چیز ہے, اور یہ بچوں پر نکلتی ہے ان لوگوں کی جو کہ حد سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, خاص طور پہ جیسے پریسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں جس کو کوئی موقع نہیں مل رہا. اب آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی مولوی جو ہوتے ہیں میجارٹی تو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں وہ ایک SNL کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ڈوین جانسن جو راک ہے, پتا ہے نا راک ریسلر جو ہے, وہ SNL سیٹرڈے نائٹ لائیو کی ویڈیوز جو ہے نا بہت فنی ہوتی ہیں, میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں. اس میں ایک نا دنیا کے بڑے بڑے ایول ولن سائنٹسٹ کے درمیان نا ایک کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, سارے اس میں ایک آتی ہے خاتون, وہ کہتی ہے میں نے فریز رے بنائی ہے, ایک آتا ہے وہ اس نے کچھ اور بنایا ہوتا ہے, پھر آتا ہے کسی نے اور کچھ بنایا ہوتا ہے. کمپٹیشن ہو رہا تھا کہ کون سب سے زیادہ ایول انوینشن کرے گا. تو وہ آتا ہے تو اس نے ایک روبوٹ ساتھ رکھا ہوتا ہے, تو وہ لے کے آتا ہے, تو اس سے پوچھتے ہیں روبوٹ کیا جی یہ کیا تم نے ایجاد کیا, کہتا ہے آئی ہیو انوینٹڈ اے چائلڈ مولیسٹنگ روبوٹ. ٹھیک ہے, تو وہ سارے جتنے بھی وہ دیکھیں ضرور, سب لوگ وہ ویڈیو دیکھیں ضرور, بہت مزے کی ویڈیو ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ سارے کوئی آگے سے تو اتنا ایول ہے, تو اتنا برا ہے, یو آر سو ایول دس دیٹ, سارے جو ولنز ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ بھی آگے سے یہ کہنے لگتے ہیں. پھر وہ آخر پہ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو نے بنایا کیسے, کہتا ہے آئی میڈ اے ریگولر روبوٹ اینڈ مولیسٹڈ اٹ اینڈ ہوپ دیٹ اٹ ول کنٹینیو دا سائیکل. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایشو ہوتا ہے جو یہ باقاعدہ پروون ہے یہ بات کہ جو سیکشولی ابیوزڈ ہوتے ہیں ان میں ٹینڈنسی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ سیکشولی ابیوز کرتے ہیں. تو جتنے بھی مولوی جو آپ دیکھتے ہیں آج قرآن پڑھاتے ہیں کسی بچے کے پیچھے پڑ گیا, وہ بھی انہیں مدرسوں سے نکلے نا. ہاں مدرسوں میں وہ خود ابیوز ہو کے آیا ہے, اسی لیے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ظاہری بات ہے اس بارے میں کوئی سائیکولوجیکل ریسرچ پراپر کس طرح سے ہوئی ہوگی, کیسے کی ہوگی, بٹ دس سیمس ٹو بی اے ریالٹی کہ جو ابیوز ہوا ہوتا ہے اس میں ٹینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ ابیوز ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو رہا ہے, یہ ایک ریالٹی, چاہے وہ چرچ کے کیس میں ہو چاہے وہ مولویوں کے کیس میں ہو. اب مدرسے میں اگر ایک مولوی ہے اس کے انڈر 100 بچہ ہے, اگر 100 میں سے وہ 20 کو بھی ابیوز کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو بچے ہیں آگے وہ بھی آگے سے 20 کو ابیوز کریں گے. شاید ان کے پاس چانس اس سے تھوڑا کم ہو, لائف ٹائم میں مولوی تو شاید 100 میں ابیوز کر لیتا ہوگا جو مدرسے کا ٹیچر ہوتا ہوگا, تو بچوں کے پاس جو آگے نکلتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں قرآن ٹیچر بنتے ہیں, تو پھر ان کے پاس بھی چانس ہے. اب وہ جتنے بچوں تک ان کی رسائی ہے وہ وہاں تک ابیوز کرے گا. تو بیسیکلی یہ ایک چیز ہے جو کہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ فرسٹریشن مذہبی ذہن رکھتے ہوئے انسان کی فرسٹریشن اتنی پیک پہ کیوں پہنچ جاتی ہے. اس بات کو میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کے اندر رہتے ہوئے لوگ جو سیکشول ارجز جو ہوتی ہیں نا ان کی وجہ سے گلٹ کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں, اور جو گلٹ کا سائیکل ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. گلٹ کا سائیکل
عام طور پہ ہر اس جگہ پہ اپنے آپ کو قابو میں انسان رکھ سکتا ہے جہاں اسے ڈر ہو کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے فرض کرو کوئی عورت کو وہ سمجھے گا کہ میں نے چھیڑا تو آگے سے بتا بھی سکتی ہے, مجھے مار بھی پڑ سکتی ہے, فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, کوئی مجھے گولی بھی مار سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں آج بھی آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ لڑکی کے ساتھ اگر کسی بچی کے ساتھ کسی نے سیکشول ابیوز کیا تو لوگ اس بات کو سیریس لیں گے. وہ بھی اس لیے نہیں سیریس لیتے کہ بچی کے ساتھ سیکشول ابیوز ہوا ہے, اس لیے لیتے ہیں کہ اس کا ہائمن تو نہیں کہیں ٹوٹ گیا. پاکستان میں عورت کی قیمت نہیں ہے, ورجینٹی کی قیمت ہے. ٹھیک ہے, لڑکوں کی سیکشول ابیوز کے اوپر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. اور میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ سیکشول ابیوز لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتی. لڑکیاں تو پھر لوگ خیال رکھتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی یہ مسئلہ ہو گیا تو کل کوئی ہم سے لے گا کون اس کو. وہ بھی اس لیے نہیں کہ جی اس کا خامد اس کے ساتھ اس کو برا سمجھے گا یا یہ کرے گا یا وہ کرے گا. یہ بات نہیں سمجھتے لوگ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے بیاہ کے کسی کے ساتھ بھیجنا ہے اور یہ واپس ہمیں بھیج دینی ہے کسی نے. ٹھیک ہے, تو اس سیکشول آبجیکٹیفیکیشن بڑا ورڈ یوز کرتے ہیں جی, سیکشولی آبجیکٹیفائی ہو گئے ہیں جی ہم. ورجینٹی کے کانسیپٹ سے بڑا سیکشول آبجیکٹیفیکیشن کا کوئی ایگزامپل میں آپ کو دے ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عورت ورجن نہیں ہے تو شی از ورتھ لیس. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, سب کو ایک کو دوسری سے جوڑ کے دیکھیں گے چیزیں سب ہی سمجھ میں آئیں گی. پاکستان میں جو عذاب آیا ہوا ہے سارے کا سارا, یہ آپ یہ نہ سمجھیں گے کسی ایک بیہیویئر کی وجہ سے. اسلام کا بھی رول اس کے اندر ہے, بہت بڑا رول ہے. جیسے ابھی جٹ صاحب آ کے مجھ سے یہی بحث کرے جا رہے تھے, نہیں اسلام کا رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 100% اسلام کا ہی قصور ہے, مگر اوور آل اور چیزوں کا بھی قصور ہے, سوسائٹی کا بھی قصور ہے, سوشل ویلیوز کا بھی قصور ہے, کسٹمز کا بھی قصور ہے. اور سارے کسٹم صرف اسلام سے نہیں آئے, بہت سے کسٹمز ہندوازم سے بھی آئے ہیں جن کا قصور ہے اس میں. تو اس میں صرف اسلام کو گالی دینے پہ لوگ خوش نہ ہوتے رہیں. ادھر ورجینٹی کی وہی ویلیو انڈیا میں بھی ہے جو پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن غالب بھائی سے ہندوازم نے بھی اس کو فیڈ کیا, لیکن جو کرسچینٹی بھی مذہب اسے فیڈ کرتی ہے. اسلام نے آ کے اس کو ٹھیک بھی تو نہیں کیا نا. تو میں چونکہ پاکستان دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو پرابلم ہے نا. ہاں, یہ مذہب کسی چیز کی میڈیسن نہیں ہے, یہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ یہ میڈیسن ہے. کوئی میڈیسن نہیں ہے. کوئی دیکھیں, میں نہیں سمجھتا, دیکھیں دنیا میں جتنے بھی اسلامی معاشرے ہیں سب کے سب تباہ ہیں. کوئی بھی ایک بھی اسلامک کنٹری نہیں ہے جدھر آپ یہ کہیں کہ جی سوسائٹی بہتر ہو رہی ہے. کہیں بھی نہیں ہو رہی بہتر. دنیا کی سب سے پیتھیٹک قسم کی ہیومن ابیوزز, ہیومن رائٹ وائلیشنز, سوسائٹل ٹیبوز اسلامی ملکوں میں پریکٹس ہوتے ہیں. چاہے وہ اپوسٹیسی بھی کسی کی جان لینا ہو, غیرت کے نام لڑکی قتل کرنا ہو. ایجپٹ میں گیا تھا, میں نے وہاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح ینگ بوائز جو ہے نا وہ سڑکوں پہ چلتی عورتوں کے ساتھ چھیڑا خانی فزیکل کرتے ہیں, ان کو انگلیاں کر رہے ہیں, ان کو دبا رہے ہیں, اور وہ بھی مصری عورتوں کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو غیر ملکی وہاں کافی آتی ہے, ان کے ساتھ اتنا ان کو ڈر لگتا ہے یہاں مار پڑے گی. اپنی عورتوں کے ساتھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مصر کی سڑکوں پہ کائرو میں دیکھا ہے, مجھے موقع ملا دیکھنے کا, میں گیا تھا جب وہاں پر. تو یہ ایک مسلم معاشرہ ہے, وہاں پر بھی جو ہے نا یہ جو ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا, اسلام جو اتنا اس کو بڑا گہرا مذہب بنا کے جی بہت انسانیت کا جو کہتے ہیں نا, جیسے کہتے ہیں وہ نیچر کا مذہب ہے. بھائی کیسے نیچر کا مذہب ہے؟ اس نے آ کے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا تو درکنار, وہ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اس میں شاید خرابی ہوتی جا رہی ہے, وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو یہی بات ہے, بیکورڈ لے کے جا رہا ہے بنا اس کو ٹھیک کرنے کی. اور یہ جو باتیں بدقسمتی ہے کہ ہماری کہ بہت سے لوگوں کو یہ نظر نہیں آتی ہماری سوسائٹی میں. اس کا مجھے تو بالکل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مولوی جو ہے نا وہ اپنی داڑھی کے پیچھے چائلڈ ابیوزر ہوتے ہوئے بھی چھپ جاتا ہے, قرآن کے پیچھے چھپتا ہے, مسجد کے پیچھے چھپتا ہے. پریسٹ جو ہے وہ اپنے چوگے کے پیچھے, اپنے گلے میں پہننے ہوئے کراس کے پیچھے چھپ جاتا ہے. ایک عام آدمی اگر ایسا کام کرتا ہے نا تو پھر وہ اس کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس داڑھی نہیں ہوتی پیچھے چھپنے کے لیے, قرآن نہیں ہوتا, حافظ قرآن کا ٹائٹل نہیں ہوتا, یہ چیزیں نہیں ہوتی, وہ نہیں چھپ سکتا ان کے پیچھے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. چلیں سر پھر ٹھیک ہے, کافی ٹائم. تھینک یو. اوکے, بائے.
मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बनें। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।